أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے کورس کا نام ہے لسان القرآن اور سبق نمبر آج کا ہمارا ہے 10. جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم جملہ اسمیہ میں معرف باللام کا استعمال دیکھیں گے. ساری سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت کرے گا یا آپ کے خلاف. یعنی قرآن یا تو حق میں دلیل دے گا یا آپ کے خلاف دلیل بنے گا. یعنی قرآن جو گواہی ہمارے حق میں دے گا یا ہمارے خلاف دے گا. مطلب بالکل واضح یہ ہے کہ حق میں کب گواہی دے گا اور خلاف کب گواہی دے گا. حق میں تبھی گواہی دے گا جب ہم قرآن سے پیار کریں گے, محبت کریں گے, قرآن کو سمجھیں گے, سمجھ کر پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو یقیناً قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا. اور اگر ہم اس کے برعکس کریں گے تو ظاہر ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے قرآن ہمارے لیے ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہم ایسے بنے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے. اور یا اللہ قرآن کو قبر میں میرے لیے ساتھی بنا دینا. یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. یا اللہ ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں یہ ہم جان چکے ہیں. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ اصل میں ایک مرکب ہوتا ہے اور مرکب کم از کم 2 اسماء کے مجموعے کو کہتے ہیں. ایک لفظ گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ کی ابتدا جس اسم سے ہو رہی ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں پایا جانے والا دوسرا اسم خبر کہلاتا ہے. خبر جو کچھ مبتدا کے لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. مبتدا کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے, خبر کے لیے شرط ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے. یہ تو تھی شرائط مبتدا اور خبر کی. یہ سب جو ہے میں نے بتایا یہ سب پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں اور یہ سب جو ہے یہ بیسک ہے. یعنی یہ بیس ہے جملہ اسمیہ کی جو آپ نے یاد رکھنی ہے. آگے جا کر آپ مبتدا نکرہ بھی پڑھیں گے لیکن یہ بات بہت آگے جا کر آئے گی, ہائی لیول پر جا کے اس کو ہم جانیں گے. لیکن ابھی ہم نے یہی یاد رکھنا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. 4 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. نمبر 2 دونوں مرفوع, دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی مرفوع ہوں گے. جنس کے مطابق دونوں میں مطابقت ہوگی, یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی. اگر جو مذکر ہے خبر جو ہمارا مبتدا ہے وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی آئے گی. یہ نہیں ہے کہ مبتدا جو مذکر ہے خبر ہم مؤنث لے کے آ رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یعنی جنس میں بھی مطابقت ہوگی اور عدد میں بھی مطابقت ہوگی. مطلب اگر واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہی آنی, مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع ہوگی. یہ باتیں میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتا چکی ہوں. یہ صرف میں آپ کو ذرا ریوائز کر رہی ہوں تاکہ جو کوئی رہ گیا تھا سننے سے پچھلی کلاس کو تو وہ دوبارہ سے ریوائز ہو جائے. اس عمل کے ساتھ جملے ہم نے پچھلی کلاس میں بنانا سیکھا تھا. ایک بات ہم نے یہ بھی سیکھی تھی کہ کچھ اسماء تنوین قبول نہیں کرتے, ان اسماء کو غیر منصرف اسماء کہا جاتا ہے. اور غیر منصرف اسماء کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا تھا, ٹھیک ہے. ان میں سے میں نے نبیوں کے نام آپ کو لکھوا دیے تھے کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں.
जो मुंसरिफ होते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं उनके उन 6 के अलावा बाकी सारे गैर मुंसरिफ होते हैं या कुछ उसमें मबनी होते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म जो है फरिश्तों में देख लेते हैं कि फरिश्ता जो है, जिब्राइल एक फरिश्ता है, तो इसको जिब्रील जो है ये गैर मुंसरिफ है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे कि जिब्रीलू मलकुन, जिब्रील एक फरिश्ता है। फरिश्तों में कौन कौन से गैर मुंसरिफ है? मिकालू, हारूतू, यूनुसु पैगंबर, इब्राहिमु, अय्यूबु पैगंबर, ये सब जो है गैर मुंसरिफ है, ठीक है। और जिन नामों के बाद जो मुज़क्कर के नामों के बाद अलिफ नून आए या ताई मरबूता आए तो वो भी गैर मुंसरिफ होते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। जैसे ता आती है असामतु, तलहा, तू, तलहा लिखते हैं हम, तो बोलते तो उसको तलहा है, लेकिन उसके आखिर में ताई मरबूता आती है। हमजा, ठीक है, अरबी में लिखेंगे तो हम हमजा तू लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हमजा। अदनान, उस्मान, ठीक है, इस तरह के जो मुज़क्कर नाम है वो सारे जो है गैर मुंसरिफ में आते हैं, ठीक है। और मोनस नाम गैर मुंसरिफ होते हैं, ये भी आप जानते हैं कि मोनस नाम के ऊपर जो है तनवीन नहीं आती, सिर्फ पेश होती है और जबर होती है, जेर नहीं लेती, ठीक है। तो अब हम जुमला मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से हमने जुमला बनाना है। सादा जुमला हमने बनाना सीख लिया था इसम अलम के साथ, पिछली क्लास में हमने इसम अलम के साथ प्रैक्टिस की थी। आज थोड़ी सी हम जो है गैर मुंसरिफ और मुअर्रफ बिल लाम के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले गैर मुंसरिफ का देखते हैं। व्हाइट बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है? गैर मुंसरिफ में हम लेते हैं मोनस का नाम, जैसे मरियम, मरियम, मरियम जो है गैर मुंसरिफ है, तो उसको अरबी क्या होगी मरियम की? मरियम। मरियम नेक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? मरियम सालिहातुन, ठीक है। मरियम गैर मुंसरिफ है, सालिहातुन उसकी खबर है, नकरा है। मरियम भी वाहिद है, सालिहातुन भी वाहिद है। मरियम भी मोनस है, सालिहातुन भी मोनस है, ठीक है। ये तो हो गया मोनस गैर मुंसरिफ के साथ हमने जुमला इसमें ऐसे बनाना है, ठीक है। एक और सैंपल देख लेते हैं। जैनब डॉक्टर है, जैनब की अरबी करेंगे हम। जैनबू डॉक्टर की अरबी क्या होती? तबीबतुन, तबीबा, तबीबतुन, ठीक हो गया। जैनब वाहिद, तबीबा वाहिद, जैनब मोनस, तबीबा मोनस, जैनब मरफू, तबीबा मरफू, हो गई ना मुताबिकत? अच्छा जी, अब हम मुजक्कर की मिसाल भी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हामिद नेक है, हामिद नेक है, इसको हम क्या हामिद की अरबी करेंगे पहले। हामिदुन, नेक की क्या होगी? सालिहुन, ठीक हो गया। वाहिद, वाहिद, मुजक्कर, मुजक्कर, मरफू, मरफू, ठीक है। अच्छा, अगर दो मुजक्कर आ जाते हैं तो दो मुजक्कर को हमने कैसे जुमले में इस्तेमाल करना है? जैसे
زید اور حامد نیک ہیں. زید اور حامد نیک ہیں. پہلے ہم اس کی عربی بنائیں گے زید کی. زیدن اور کی عربی ہوتی ہے واو. زیدن و حامدن. حامدن نیک ہے کہ کیا ہوگی؟ صالحانی. دو ہے نا، مثنیٰ ہے، تو اس لیے ہم لکھیں گے صالحانی. منٹ اس کو میں چھوٹا کر کے لکھتی ہوں، ساتھ ہی جڑ گیا. صالحانی. ٹھیک ہے، یہ دو ہے نا، مثنیٰ ہے، تو اس کے لیے اس کی خبر بھی مثنیٰ آئے گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. آج صرف میں تھوڑی مشق کے لیے ریوائز کر رہی ہوں. پہلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مثنیٰ ہوں گے تو خبر بھی مثنیٰ آئے گی. اگر ہمارا مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع میں آئے گی. اب ایک جمع کی مثال ہم لے لیتے ہیں. مریم، زینب اور فاطمہ نیک ہیں. اس کی ہم عربی کیسے کریں گے؟ مریم و زینب. مریم، زینب اور فاطمہ. فاطمہ تو نیک ہیں. اب ان کی جمع ہم نے لے کے آنی، تو جمع کیا ہوگی نیک کی؟ صالحاتن. جمع سالم آئے گی نا ان کی. صالحاتن. ٹھیک ہو گیا، تنوین آئے گی. تو یہ تھی ہماری جو ہم نے اب تک جو پیچھے پڑا تھا اس کی پریکٹس. اچھا، یہ اور اب یہ دیکھنا ہم نے کہ جملہ مذکر اور مؤنث اکٹھے آئے تو خبر مذکر کی آئے گی. یہ بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، سمجھایا تھا کہ کیسے بنانی ہے. چلو ایک مثال اس کی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے. کہ اگر دو مؤنث ہیں، جیسے زینب، جیسے دیکھیں زید لے لیتے ہیں، زید، مریم اور حامد سچے ہیں. ٹھیک ہے، زید، مریم اور حامد سچے ہیں. اس کی ہم نے کیسے بنانی ہے؟ زید و حامد و فاطمہ سچے ہیں. تو اب یہ جو ہیں یہ تین ہیں، دو سے زیادہ ہیں تو جمع ہو گئے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ مذکر کی ہم نے جمع لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، صادقون. ٹھیک ہے، یہ عربی کا رول ہے، قواعد ہے سمجھو. قواعد میں سے ایک قواعد ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں ہوں گے، مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے، تو خبر جو ہوگی نا وہ مذکر کی ہم لے کے آئیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے اس کو نوٹ کر لینا ہے. یہ ہو گیا. اچھا، نکرہ اسما کو معرفہ کیسے بناتے ہیں یہ تو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ معرفہ جو ہمارے پاس نکرہ ہے ان کو ہم نے معرفہ بنا کے مبتدا میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیسے مبتدا لے کے آنا ہے؟ جیسے ہمارے پاس ہے مسلمون. مسلمون ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کو کیسے ہم نے وہ معرفہ بنانا ہے، الف لام لگانا ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا المسلی
तनवीन खत्म हो जाएगी, एक पेश आएगी, अल मुस्लिमु बन जाएगा। ठीक है, मुसलमान सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, इसका हम कैसे बनाएंगे? पहले तो हमने मुसलमान को मार्फा कर लिया, क्योंकि हमारा मुब्तदा मार्फा होना चाहिए, ठीक है ना। मुसलमान को हमने मार्फा किया, हमने उसको अल मुस्लिमु बनाया, अल मुस्लिमु। सॉरी, आज ना मेरा हाथ दुख रहा है, लिखा नहीं जा रहा सही। अल मुस्लिमु, मुसलमान सच्चा है, सादिकुन। ठीक हो गया। अगर दो मुसलमान हैं तो उसको हम क्या करेंगे? दो मुसलमान हैं, पहले तो हम मुस्लिमों की मुसन्ना बनाएंगे, क्या बनेंगी? अल मुस्लिमानी। तो सादी कुन की हम बनाएंगे मुसन्ना, सादी कानी, सादी कानी। ठीक है, अगर हमने जमा बनानी है, जमा हमने हमें क्या हमने कहना है कि मुसलमान सच्चे हैं, सब मुसलमान सच्चे हैं, तो हमने क्या करना है? हमारी खबर भी जमा ही होनी चाहिए, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना, खबर क्या है? जी, पहले मुस्लिम अल मुस्लिमु था, हम उसकी मोनस लेंगे, मुस्लिम, मुस्लिमातुन, मुस्लिम की मुस्लिम, हो सॉरी, मुस्लिमातुन, अल मुस्लिमात, अल मुस्लिमात। ठीक है, पहले हमने मोनस को मार्फा बनाया, अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिमात, अल मुस्लिमातु, सादिकात। ठीक है, मुस्लिमा यानी मुसलमान औरत सच्ची है। ठीक है, वाहिद, वाहिद, मोनस, मोनस, मरफू, मरफू। ठीक है, सारी शराइत पूरी कर रहे हैं। इसी तरह जब हम मुसन्ना बनाएंगे तो हम दो मुसलमान सच्ची, दो सच्ची मुसलमान, तो क्या बनाएंगे? अल मुस्लिमा, मुस्लिमतानी, सादिकतान। सब मुसलमान सच्ची मुसलमान, अल मुस्लिमातु सादिकातुन। ठीक हो गया। यानी खबर अगर जमा की आ रही है तो वाहिद जो हमारा मुब्तदा है, अगर वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, अगर मुसन्ना है मुब्तदा तो खबर भी मुसन्ना होगी, अगर जमा है हमारा मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा ही आएगी।
اور اگر اسم نکرہ ہے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم نے پہلے معرفہ بنانا ہے پھر ہم نے جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیتے ہیں, کچھ الفاظ اور لکھ کے, تاکہ آپ کو کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے, دروازہ کھلا ہے. اب ہم سب سے پہلے تو دروازہ کی عربی کریں گے کہ دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے. دروازے کی عربی ہوتی ہے باب. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے باب کو معرفہ پہلے بنانا ہے. بابن پلس الف لام, یہ بن گیا الباب. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کھلے کی کیا ہے, مفتوحن. کھلا ہونے کو کہتے ہیں مفتوحن. تو اس کا کیا ہم جملہ بنائیں گے, الباب مفتوحن. ٹھیک ہے, واحد واحد مذکر مذکر. اچھا ایک اور بنا لیتے ہیں, جیسے پانی ٹھنڈا ہے, پانی ٹھنڈا ہے. سب سے پہلے تو ہم پانی کو دیکھیں گے کہ پانی کو ہم عربی میں کیا کہیں گے. پانی کو عربی میں کہتے ہیں ماء. تو اس کو جب ہم نے معرفہ بنایا تو وہ بن گیا الماء. الماء, ماؤن جو ہوتا ہے ماؤن واحد ہے نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا, واحد جمع, یہ جمع اور واحد دونوں کے لیے ہی ہے, یعنی اس کا جمع نہیں ہوتا. تو ماؤن ہی استعمال کرتے ہیں. تو جب اس کو ہم نے معرفہ بنایا تو یہ ہو گیا الماء. ٹھنڈے کی عربی باردن. باردن, پانی ٹھنڈا ہے. کیونکہ ہمیں اس کا سمجھ آ رہی ہے, اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں مرکب تام جملہ اسمیہ میں مرکب تام پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مرکب تام کا مطلب ہے, یعنی ہم نے پڑھا کہ مرکبات دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مرکب ناقص اور دوسرے ہوتے ہیں مرکب تام. اور مرکب تام کی آگے دو قسمیں ہیں, مرکب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ, اور ہم پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا کیا ہے, یہ ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک مبتدا دوسرا خبر. ٹھیک ہے, مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے. مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی, مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی, مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی, مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی. ٹھیک ہے, تو آج آپ نے جو آپ کا جو مین پوائنٹ تھا سیکھنے کا, کہ آپ نے نکرہ کو معرفہ کیسے بنانا ہے, پھر اس کو جملے میں کیسے استعمال کرنا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا سبق اتنا ہی تھا. دعا پڑھ لیتی ہوں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.